میکس پرفیکٹ سینس. یہ ایک اس کا ایلیمنٹ ہے. ماریم احمد صاحب, جو ایک بڑی سینسٹیو سی صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر, ہم سارے ہی اسے مانیٹر کر رہے ہیں. جو بلاول صاحب کی تقاریر کے اندر جو پلیجز ہیں, جو وہ پلیج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں سب کچھ, ایک تو ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا آپ کے نزدیک کہ وہ کیا بلاول صاحب ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں یا ان کی حکومت. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک محسوس کیا ہوگا کہ بڑا ایک بہت بڑا فرق ہے اس پوزیشن میں جو پی ایم ایل این نے لی ہوئی ہے اور جو پیپلز پارٹی نے اس پورے معاملے کے اوپر لی ہوئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ ایوری تھنگ, نیچرلی اس کی سینسٹیوٹی اور الیکشنز اور ان کی ٹرانسپیرنسی, پیپلز پارٹی کلیم کر سکتی ہے وکٹری ایک اور آفٹر جی بی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں مشکل ہوگا کنسیڈرنگ کہ اور بھی بہت سے حالات ہیں؟ منیب, آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. میرا خیال ہے پہلے اگر میں حصے کو ایڈریس کروں تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دیکھ رہے ہیں نا, یہ کور پاکستان میں جو پولیٹیکل پرابلم ہے نا اس کو دکھاتی ہے, یہ اس کی ایک نشاندہی کرتی ہے. اور وہ کور پولیٹیکل پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آج سے 35 سال پرانی سیاست کر رہی ہیں, یہ 90 کی دہائی کی سیاست کر رہی ہیں, جبکہ سوسائٹی کئی دہائیاں آگے جا چکی ہے, کئی نسلیں اس دوران بڑی ہو چکی ہیں. جو موجودہ نسل ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ دونوں جماعتیں سیاسی طور پہ جتنے بھی بیانات دیں یہ کولیبوریٹرز ہیں, سسٹم کی گارنٹر ہیں. 2008-9 سے تو ہم اکٹھے خود بھی دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے یہ سیاست میں اپنی صافت شروع کی ہے منیب, کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہوئے, چاہے وہ اپوزیشن بھی کرے, وہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی ہے. تو گزشتہ 18 سال سے بھی اگر ان دونوں کی سیاست دیکھیں تو بیانات کی حد تک ایک طرف ہے, لیکن تمام سسٹم کی جو یہ دونوں کو گارنٹرز ہیں, جو موجودہ نظام ہے اس کے بھی ہیں. جو پاکستانی سیاست کا بیسک مسئلہ ہے کہ عوام ایک طرف ہے, وہ آگے نکل گئے ہیں, یہ جماعتیں اپنی 90 کی دہائی کی آئیڈیالوجی میں پھنسی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری جن کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے ہے موجودہ نوجوانوں کی امنگوں کو یا ان کی نبض کو سمجھنا چاہیے ہے, یہ نہیں کہتی کہ وہ ضرور جا کر فردن سب سے پوچھیں. اب اتنے زیادہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹولز آ گئے ہیں, آپ کمپنیز ہائر کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹا انالسٹ ہائر کر سکتے ہیں, آپ یہ جان سکتے ہیں کہ بھئی جو پبلک ہے وہ کیا سننا چاہتی ہے, اس کے نزدیک وہ کیا اس وقت ان کی گرجز ہیں, کیا ان کے کنسرنز ہیں. یہ محنت نہیں کرنی ان سیاسی جماعتوں نے, وہی پرانے جو بلاول صاحب کی پرکھوں کے فارمولے ہیں وہ اسی کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں, جو مریم بی بی یا پی ایم ایل این کے جو پرانے 30 سال فارمولے ہیں اسی کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تقریر کو اوپر نیچے 2-4 الفاظ اگر آپ کرتے تو مور اور لیس ہمیں بچپن سے یاد ہے, ہم یہی باتیں سن رہے ہیں. پیپلز پارٹی جب بات کرتی ہے گورننس کی تو مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو باقیوں کو اتنی ہنسی آتی ہے نہیں. آئی تھنک اٹس اے جوک. اگر آپ سندھ کو دیکھیں, کراچی کو دیکھیں, سندھ کے اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اگر آپ تمام مارکرز کو دیکھیں تو شرمناک ہیں. اور مجھ سے ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو صاحب تھے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سندھ دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ کوئی ایکٹیو کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو انڈیکس کے تمام اشاریے ہیں وہ ان علاقوں سے بھی بدترین ہے جہاں پہ ایکٹیو کانفلکٹ ہے, جیسے سوڈان ہو گیا, ایتھوپیا ہو گیا. میں وہاں بچوں کی صحت, ماں کی صحت, تعلیم کی بات کر رہی ہوں. تو جب یہ ساری باتیں کر کے بلاول بہت خوبصورت اردو میں, بہت خوبصورت انگریزی میں دارالحکومت میں آ کے تقاریر کرتے ہیں, تو ہم جیسے لوگ جو تھوڑا سا سندھ میں پھر چکے ہیں, کراچی میں رہ چکے ہیں, یا تھوڑا سا ہماری جنرل پرسیپشن باقی عوام کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ ہے, تو ہمیں تو ہنسی آنی چاہیے اور آتی بھی ہے. تو اس وقت جو بلاول یہ کمٹ کر رہے ہیں, اگر ان کی سنسیریٹی ہوتی, ذرا سی بھی ڈیلیور کرنے کی انٹینٹ ہوتی, تو ہمیں اس کے اشاریے ایٹ لیسٹ کراچی میں اس لیے نظر آ جاتے بیکاز کب سے میڈیا ہو, سیاسی جماعتیں ہو, کراچی کا رونا رو رو کے ان کا مقدمہ پیش کر کر کے تھک چکے ہیں, لیکن جو تک نہیں رہیں گی پیپلز پارٹی کے کانوں میں. تو یہ کیسے وعدے ہیں جو ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے. سو یہ ایک بڑی ہی سیٹ پی آر پریکٹس ہے جہاں پہ دونوں جماعتیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, وہ پروجیکٹ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم مین کنٹینڈرز ہیں, الیکشن ہمارے درمیان ہی ہے, ایک حکومت میں ہے, ایک اپوزیشن میں ہے, ایک دوسرے پہ حملے کریں گے, اور بعد میں جو بھی بہتر جو ہے نیگوشیٹ کر پایا, جو بہتر سیاسی دباؤ ڈال پایا کشمیر میں حکومت وہ بنائے گا. تو یہ جو بیانات ہیں اس کو میں نیگوسیشن ٹیکٹک سمجھتی ہوں کہ دوسرے پہ دباؤ ڈال کے دونوں جو ہے اس وقت ریاست سے بہتر ڈیل نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا نیازی صاحب, ایک آپ نے خوبی دیکھا ہے یہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک صورتحال ہے, ابھی شہزاد صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ حکومت وہاں پیپلز پارٹی کی, اس کا بھی جواب بلاول صاحب نے دے دیا کہ نہیں دیا, وہ تو 6 مہینے سے وہاں حکومت ہے ہماری. بٹ بہرحال کالعدم انہوں نے جیک کو قرار دیا.
اس کے حوالے سے ایک بڑی سینسٹیو سچویشن ہے جو بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کی, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کو پیپلز پارٹی اس پوزیشن کے قریب نظر آتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر پیپلز پارٹی اس الیکشن کے اندر اگر ان کے حق میں نتائج نہ آئے تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم وفاقی وزراء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم دھاندلی نہیں کرنے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. ایگزیکٹلی یہی باتیں جی بی میں بھی ہوئی تھیں, بٹ وہاں پیپلز پارٹی کو واضح میجورٹی ملی اور انہوں نے بنا لی ایک اتحاد کے ساتھ ایک حکومت. بہت شکریہ منیب موقع دینے کا. دیکھیں دو باتیں ہیں, جی پی اور کشمیر کے جو الیکشن ہے, ویسے تو پورے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے ہم نے جو 2018 2024 میں دیکھے ہیں, تو اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کے اندر کچھ رکھا ہے, اس کو تو ایک دم رکھیں. لیکن جی پی اور کشمیر کے الیکشن ہمیشہ سے جو ہے کوئی خاص ایک اجزائے ترکیبی کے مطابق جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں یا ان کو منعقد کرائی جاتے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے جی بی کا الیکشن ارن کیا ہے. انہوں نے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ارن کیا ہے, بنایا نہیں گیا. کوئی کولیشن کے اس سے نہیں ہے, وہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. انہوں نے جو سینٹ کا چیئرمین ہے ارن کیا ہے. دیکھیے پہلی بات ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر اختلاف رکھتی ہیں اور بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی چمے کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں یہی رواج ہے. ہم نے پاکستان میں خیر رواج کیا ہوا کہ جب تک تلواریں جو ہے نا نیام سے باہر اگر نکالیں تو پھر اندر نہ رکھیں, قتلوں کی دشمنی کر لیں اور ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کو قاطع کر لیں, کیونکہ سیاسی اختلافات ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب بھی وہ کہتے ہیں گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو وہ زندہ کیسے بچے گا. یہ ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کو دوسری سیاسی جماعت کے جو مد مقابل ہوتی ہے مخالفت کرنی پڑتی ہے, اور الیکشن کے دن میں اس سے زیادہ نظر آئے گی, کسی بھی الیکشن میں ہوگی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کبھی کون سی عثمان بزدار کی جو ہے اتنی بڑی حکومت تھی کہ عمران خان صاحب کا آج توتی بول رہے ہیں؟ کیا عثمان بزدار پہ ووٹ کرے؟ کیا عمران خان صاحب نے کشمیر پتہ کیا ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کے جی بی, کراچی, کشمیر, ہر جگہ پہ 400 ان کا چرچا ہے. تو اصل مسئلہ یہ کہ یہ تو ایک اور بحث ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا اور اس کے پاپولر ہونا کوئی یہ پہلا جو ہے فنومنا نہیں ہے. نواز شریف صاحب اس کو انجوائے کر چکے ہیں, بھٹو صاحب کر چکے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جس سسٹم کو جس کے اندر اس کی اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن جتنی بھی اوقات ہے نا اس کو جس طریقے سے وہ ہینڈل کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پہ ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے نہروں کا, ہم یہاں 100-150 ارب ڈالر کے خواب سوچ رہے تھے. ہم چین کو ٹریگر کیا, ہم نے ابو دھابی کو کیا, ہم نے سعودی عرب کو کیا. بڑے بڑے پروجیکٹس کو ہمارے خواب کے دیکھے جا رہے تھے. تو کیا آپ نے نہریں بنا لی؟ اگر نہیں بنائی تو کیوں نہیں بنائی؟ پھر آپ نے اس کے بعد آپ 28ویں ترمیم لانا چاہتے تھے, 27ویں میں بھی کچھ زیادہ تجاوز کرنا چاہتے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ دے کہ وہ ایک وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جب بے نظیر صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے لفظ کہا تھا کہ جی پاکستان کھپے. تو ہے یہ بڑا کیئرلیس سے میرا تبصرہ, لیکن چونکہ بہت بعد میں کیا تو وہ اس کی گنجائش بنتی ہے. تو میں نے کہا زرداری صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پاکستان نہ کھپے. یہ ہے پیپلز پارٹی کی ٹوٹل کیمسٹری ان کی سیاست.